مجھے یہ بتائیے جویریہ کہ اتنے ان 11 سالوں کے دور میں مختلف حکومتیں گزری ہیں اور ارشد شریف صاحب کا یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں تھا کہ وہ اینٹی گورنمنٹ یعنی گورنمنٹ کے خلاف ایک نیریٹو پہ آئے ہوئے تھے. ان کا اپنا ایک تھا. وہ پہلے بھی اس طرح کرتے رہے. پچھلے دور میں بھی جب پی ایم ایل این کی گورنمنٹ تھی تو اس ٹائم پہ بھی نواز شریف صاحب کے حوالے سے, شریف خاندان کے حوالے سے بڑی بڑی سٹوریز انہوں نے بریک کی. تو کیا اس وقت بھی کوئی ایسے حالات ہوئے کہ جس میں آپ کو لگا ہو کہ اب بڑی مشکل آ رہی ہے, یا ارشد شریف صاحب نے آپ سے کوئی ذکر کیا ہو کہ مجھے پرابلمز آ رہی ہیں, مجھے دھمکی دی جا رہی ہے, مجھے کوئی خطرناک انجام کا بتایا جا رہا ہے, اس طرح کا کوئی ماضی میں آپ کو یاد ہو پچھلے دور حکومت میں؟ بہت بار ہوتا تھا کیونکہ ہم دونوں جرنلسٹ تھے. میں نے تھوڑا عرصہ بریک لی تھی, لیکن پھر اس کے بعد میں خود جو ہے وہ ٹی آر ٹی کے ساتھ منسلک ہو گئی اور جنگ کے ساتھ تھی. جی مطلب میرے اپنے بھی چینج ہوتے رہے, لیکن پھر میں زیادہ لکھنے کی طرف تھی اور وہ ہمیشہ سے انویسٹیگیٹو جرنلزم کی طرف تھے. تو وہ راتوں کو بیٹھ کے ٹائپنگ کیا کرتے تھے, رائٹ ٹو انفارمیشن کے تحت ڈاکیومنٹس لیا کرتے تھے باہر کے ملکوں سے, ریسرچ کر کے ان کو پڑھا کرتے تھے. ان کی انگریزی غضب کی تھی. تو یہ سلسلہ تو میرے خیال میں شروع دن سے چل رہا تھا کہ ہر سال ان کو نئے دشمنوں, نئی دھمکیوں اور نئے اس کا سامنا ہوتا تھا. لیکن اتنے بہادر اور دھن کے پکے تھے کہ منطقی انجام تک کیسز کو پہنچاتے تھے اور کسی سے ڈرتے نہیں تھے. کبھی بھی کوئی سیکیورٹی گارڈ یا ویپن لے کے نہیں پھرتے تھے. ٹھیک, اچھا, یعنی یہ ایشوز پہلے بھی تھے, پچھلے دور حکومت میں بھی تھے. جب عمران خان صاحب کی حکومت آئی تو یہ ٹائم کیا بڑا آپ کا اور ارشد شریف صاحب کا آپ کو کیا لگتا ہے کہ پیسفل گزرا, یا اس دوران بھی کوئی اس طرح کا انہیں تھا جیسے ماضی کی گورنمنٹس میں رہا, یا اس ٹائم پہ بھی کوئی اس طرح کی چیز؟ ہمیشہ ہر گورنمنٹ کو کرٹیسائز کرتے تھے. تو انہوں نے جس طرح نواز شریف کی گورنمنٹ کو کرٹیسائز کیا, ویسے ہی عمران خان کی گورنمنٹ کو بھی کرٹیسائز کیا, اور ان کے حوالے سے ٹرینڈز چلائے گئے اور ان کی تصویروں کے ساتھ جانوروں کی تصویروں کو جوڑا گیا اور منظم کمپینز ہوئیں. اور اس کے علاوہ میرے خلاف بھی منظم کمپینز ہوئیں, کیونکہ وہ ان کی بھی اس تمام چیزوں کی طرف نشاندہی کر رہے تھے جہاں جہاں پر کرپشن ہو رہی تھی اور جہاں جہاں پہ ایشوز تھے. وہ کسی پارٹی کا حصہ نہیں بنتے تھے, نہ وہ کسی کا ماؤتھ پیس تھے. وہ ایک بہت زیادہ انویسٹیگیٹو جرنلسٹ تھے اور اپنی اون پہ چیزوں کو کرتے تھے. تو ان کے دور حکومت بھی ہمارے لیے کوئی اتنا مثالی نہیں گزرا. تو ان کے خان صاحب کے دور میں بھی کیا کوئی اس طرح کی دھمکی, کوئی تھریٹ, کوئی ارشد شریف صاحب نے آپ سے تذکرہ کیا ہو, یا آپ کو بذات خود جیسے آپ نے فرمایا کہ آپ کے خلاف بھی ٹرینڈز چلتے رہے, تو وہ کہاں سے آپریٹ ہو رہے تھے؟ مطلب اس حوالے سے کوئی آپ کے پاس انفارمیشن ہے کہ وہ پی ٹی آئی کے لوگ کر رہے تھے یا جنرل پبلک کی طرف سے تھا, کس کی طرف سے تھا؟ دیکھیں, کوئی بھی آفیشیل ٹیمز آپ کے خلاف یہ نہیں کر رہی ہوتی, اور جو چھوٹے موٹے آرگیومنٹس ہوتے ہیں وہ ہم ایک دوسرے کے ویسے ہی معاف کر دیتے ہیں کیونکہ ہم سب پاکستانی ہیں. جو کہ بہت بری بری کمپینز چلتی ہیں وہ ٹرول ٹیمز چلاتی ہیں, اور ٹرولز کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ان کے ہم خیال ہیں یا ان کو سپورٹ کرتے ہیں. اب یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ اس پارٹی کا حصہ ہیں یا اس پارٹی کے پیرول پہ ہیں, کیونکہ آپ کے پاس ایویڈنس نہیں ہوتا نا. جب آپ کے پاس ایویڈنس ہوگا تو آپ, لیکن ہاں یہ ہوتا ہے کہ ان کی ڈی پی میں انہیں لیڈران کی پکچرز لگی ہوئی ہوتی ہیں, تو جس سے ایک آئیڈیا ہوتا ہے کہ یہ کس کے فالوورز ہیں. دونوں کو پی ایم ایل این ہو یا پی ٹی آئی ہو, بہت سے لوگوں اور دیگر اور پارٹیز کے ٹرولز نے بہت دفعہ نشانہ بنایا ہے سوشل میڈیا پہ. 7-8 سے زائد کمپینز دونوں کے خلاف الگ الگ چلی ہیں ان کی. لیکن ان کو تو ریئل لائف اور ان کو فیلڈ میں بھی جو ہے وہ تھریٹس اور چیزیں آتی تھیں, اور ان کے اوپر جو ہے وہ یہاں مقدمہ درج کر دیا گیا تھا آئی بی کی طرف سے. تو وہ بھی ان کو تھریٹ بھی کیا گیا تھا پیمرا کے آفس میں. یہ نواز شریف کے دور میں ہو رہا تھا. اور ان کے پچھلے دور حکومت کی بات کر رہی ہیں آپ, نواز شریف صاحب کے؟ جی, ان کو یہ سب آن ریکارڈ ہیں چیزیں. ان کو تھریٹ کیا گیا تھا پیمرا کے آفس میں, پھر آئی بی نے ان کو مقدمہ تھریٹ یعنی کوئی فزیکل تھریٹ یا پروگرام بند کرنے کی بات کی گئی, یا کوئی خدا نخواستہ کوئی زیادہ دھمکی دی گئی کسی اور طرح کی؟ جب وہاں پر کیمرا کے اندر جس طرح بلایا جاتا ہے نا سب کو نوٹسز کے بعد, تو وہاں پر ان کو جو ہے وہ تھریٹ کیا گیا تھا. اور اس کے علاوہ وہ تھریٹ جویریہ پروگرام بند کرنے کا تھا, یا کوئی خدا نخواستہ جان کی دھمکی تھی, کوئی اس طرح کی چیز تھی؟ اس کو اگر تھوڑا سا بتا سکیں. میں اس تھریٹ کو بھی ایز ریکال نہیں کر پا رہی کہ ایز اٹ از وہ کیا ہوا. اوکے, ٹھیک ہے, اچھا. لیکن یہ کہ میں وہ نیوز آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گی کہ ایز اٹ از وہاں پہ کیا ہوا تھا. لیکن ارشد کے اوپر ایف آئی آر بھی ہوئی تھی.